السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو بخوبی پتہ ہے کہ جنگ فی الحال ٹل گئی ہے، سیز فائر ہو گیا ہے اور حکومتیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے اہم شعبہ نظر انداز ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے وہ ہے عدالتوں میں انصاف کی فراہمی۔ عمران خان کے کیسز ہوں یا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو یا دیگر اس طرح کے کیسز ہوں، چل کے ہی نہیں دے رہے، ختم ہی ہو کر نہیں دے رہے، کوئی فیصلہ ہی سامنے نہیں آ رہا، اور جس اسپیڈ سے یہ کیس لگائے جاتے ہیں اور ہٹائے جاتے ہیں، وکلائے صفائی اور وکلائے سرکار پیش ہوتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ لیتے ہیں، لگتا یہی ہے کہ آئندہ 10-20 سالوں میں بھی ان کا کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں کر دھیان میں آئیں، آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ 12 مئی 2007 کو کراچی میں ایک واقعہ ہوا جب اس وقت کے معزول چیف جسٹس، جن کو جبری طور پر مشرف سرکار نے ہٹایا تھا، کراچی اپنی عوامی اجتماع کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو ان پر موجودہ حکومت، صوبائی حکومت جو کہ MQM کی حکومت تھی اور مخلوط حکومت تھی، ارباب غلام رحیم وزیر اعلیٰ سندھ تھے، GDA کے امیدوار تھے، گرین ڈیموکریٹک الائنس کے، جنہیں مشرف سرکار کی سرپرستی حاصل تھی، اور MQM کی، انہوں نے بھرپور کوشش کی اور اپنے انتظامی ریاستی اقدامات کے ذریعے اور دوسری طرف پرتشدد گروہوں کے ذریعے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو روکا گیا، جن کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی، عدلیہ بحالی کی، جس میں اعتزاز حسن اور علی احمد کرد بھی نمایاں تھے، دیگر سیاسی جماعتیں بھی حصہ لے رہی تھیں۔ تو اس دن 12 مئی 2007 کو پرتشدد واقعات میں 50 سے زیادہ لوگ مختلف جماعتوں کے جاں بحق ہوئے اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ المیہ یہ ہے کہ اس واقعے کو اس وقت 18 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک انسداد دہشت گردی عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں۔ ایک کیس میں تو بہت سارے ملزمان بری ہو چکے ہیں اور وہ خارج ہو چکا ہے۔ MQM کی بہت بڑی موجودہ اور سابقہ قیادت اس میں انوالو ہے، دوسرے دیگر جماعتوں کے لوگ بھی انوالو ہیں۔ پیشیاں ہی پیشیاں ہو رہی ہیں، کبھی وکلائے صفائی نہیں ہوتی، کبھی وکلائے سرکار نہیں ہوتے، کبھی گواہ موجود نہیں ہوتے۔ تو انصاف کا یہ جو تاریک پہلو ہے، جو دیر میں ملنے والا انصاف ہے، وہ کس کام کا ہے؟ چاہے سانہ ماڈل ٹاؤن ہو، سانہ 12 مئی ہو یا اس طرح کے دیگر سانحات ہوں، اگر لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا اور تاریخ پہ تاریخ ملے گی تو انصاف تو تاریک ہو جائے گا۔ تاریک انصاف والی قومیں کیسے ترقی کر سکتی ہیں؟ ہم نے جنگوں میں اپنے آپ کو منوا لیا، دشمن کے سامنے اپنے آپ کو منوا لیا، مگر ملک کی جو موجودہ صورتحال میں اگر ہم لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے تو پھر کرائم ریٹ بھی بڑھے گا، مہنگائی بھی بڑھے گی، بے روزگاری بھی بڑھے گی، کیونکہ لوگوں کے پاس اب عدالتوں میں اپنے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے، ضمانتیں کروانے کے لیے، رہا کروانے کے لیے وسائل ہی نہیں ہوں گے۔ یہ سلسلہ تو صرف پیشکار کا اور وکلائے صفائی ہو یا وکلائے سرکار، ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ ہر تاریخ پر دونوں تینوں پارٹیوں کو ایک معقول رقم مل جاتی ہے اور اگلی تاریخ پڑ جاتی ہے۔ یہ جو اگلی تاریخ پڑتی ہے، یہ انصاف کا بھرپور قتل ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ تاریخ آتی ہے، بس جس فریق کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، جس کے فائل میں پہیے لگانے کی طاقت ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں نیلے پیلے نوٹ ہوتے ہیں، وہ بازی لے جاتا ہے۔ وہ سمجھ لیں اس وقت کیس کو پوسٹ پون کر دیتا ہے یا اس وقت معطل کر دیتا ہے، اور عدالتی نظام کو، قانون کے نظام کو، جس نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دینی ہے، اس کو روک لیتا ہے، تو وہ جیت جاتا ہے۔ اس وقت گیند اس کے ہی کورٹ میں چلی جاتی ہے اور عدلیہ اور انصاف فراہم کرانے والے دیگر ادارے منہ تکتے رہ جاتے ہیں، چاہے اس میں وکلائے صفائی ہوں، وکلائے سرکار ہوں، یا سرکار کی طرف سے جو کیس دائر کیا جاتا ہے وہ مجموعی طور پہ یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ وہ گنگا ہے جس میں سب ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، جہاں سب ہاتھ دھو رہے ہوں اور یا سب کپڑے بدل رہے ہوں تو سب کو سب کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا ہے کہ پھر تاریخ پہ تاریخ ملنی ہے، انصاف نہیں ملنا، ایک تاریخ کے بعد ایک اور تاریخ، اور کالے پیلے نیلے کوٹوں والوں کا پیٹ بھر جائے۔ یہی کلچر ہے، یہی نظام ہے، یہی انصاف ہے، یہی قانون ہے، اور یہی سب کچھ ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا آیا ہے۔ جب تک 12 مئی یا سانہ ماڈل ٹاؤن یا اس طرح کے دیگر پرانے ہائی پروفائل کیسز کا کوئی واضح فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا، ہمیں یہی لگے گا کہ اس ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سب دکھاوا ہے، سب بکا ہوا ہے، اور جس کو خریدنے کی طاقت ہوتی ہے وہ ویسے بھی وکیل نہیں کرتا، وہ جج کر لیتا ہے۔ اور جج ڈاکٹر طارق القادری صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ بندہ جتنا زیادہ گناہ گار ہوتا جاتا ہے پھر وہ حج کر لیتا ہے، اور جو مجرم کچھ کر نہیں پاتا، وکیل نہیں کرتا، تو پھر وہ جج کر لیتا ہے۔ اس بات کے پیچھے ہمارے ملک کے قانون کا مستقبل چھپا ہے، ہمارے نسلوں کا تحفظ چھپا ہے، جو کہ اب ایک ناممکن سی بات لگتی ہے
کہ قانونی طور پہ ہم اس ملک میں لوگوں کو آزادانہ انصاف فراہم کر سکیں گے۔ عمران خان کی موجودہ کیسز بھی ایک جو چل رہا ہے، یہ بھی اس کی ایک اہم مثال ہے۔ صحیح کیا غلط کیا انہوں نے، اگر کوئی بھی چیز ثابت ہوتی ہے تو ملک کے آئین قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے، سزائیں سنائی جائیں، نہیں تو باعزت بری کر دیا جائے اور عوام کے نمائندوں کو عوام میں آنے کا موقع دیا جائے۔ کہ اس کو نظام انصاف، عدالتی نظام کیا مواقع فراہم کرتا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام سوشل سگنل یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں کسی نئی بات کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔